موضوع الدرس في ذكر آلاء الله تعالى سبحانه وعلى عباده سورة الرحمن تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا نكذب من ربنا. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروى عن علي، وقيل كباره وجيده، حقاه عن ابن جرير عن ابن السلف، رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس، وحقاه السدي من حدثه عن ابن عباس، وروى مثله عن علي ومجاهد أيضا ومرة الحمداني، وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدي عن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله قال: المرجان الخرز الأحمر. قال السدي وهو الكسد بالفارسية إلى آخره. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اپنے اس سورت مبارکہ میں، جو قرآن کی ایک بڑی عظیم سورت ہے، حتیٰ کہ اس کو عرائس القرآن بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے لڑکیوں میں دلہن جو ہے، جو دلہن بنتی ہے تو اس کو سنوارا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، تو گویا یہ بھی عرائس ہے، یعنی قرآن پاک کی صورتوں میں ایک مزین اور کامل اجمل صورت ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بعض علماء نے اپنے تجارب میں لکھا ہے کہ جن لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوتے نا، دیر ہو جاتی ہے یا کوئی رشتہ نہیں ملتا ہے مناسب، تو انہوں نے لکھا ہے کہ خدا کی قدرت ہے کہ یہ سورت مبارک جو ہے اس کے لیے بڑی مجرب ہے۔ اگر وہ لڑکی 3 دفعہ روزانہ سورت الرحمن پڑھ کے دعا مانگتی رہے تو اللہ کی رحمت سے اچھا اور بہت جلد رشتہ ہو جائے، کیونکہ ایک مناسبت ہے نا، یہ بھی تو عرائس قرآن ہے۔ تو اس وجہ سے علماء نے، کیونکہ اللہ کا قرآن تو ہر مرض کا علاج ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ شفا ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ رحمت ہے،
اللہ کا قرآن جو ہے وہ موعظت ہے، اللہ کا قرآن جو ہے وہ ذکر ہے، اللہ کا قرآن جو ہے قیامت میں شفاعت کرنے والا ہے۔ تو جب اس کے اتنے اللہ نے فوائد رکھے ہیں تو یہ تو معمولی مسائل ہیں۔ تو اس لیے علماء نے ایک تجربہ لکھا ہے، اللہ عالم، کیونکہ بہرحال قرآن پڑھ کے دعا مانگنا اس میں کوئی شبہ نہیں انشاءاللہ کہ وہ قبول ہوگی۔ اب میں نے کل عرض کیا تھا کہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے برزخ کا، تو برزخ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کے درمیان میں حائل اور مانے، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ یہ ہمارے ہاں آج کل بڑا جھگڑا ہوتا ہے نا جی کہ مرنے کے بعد مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، زندہ ہیں مردہ ہیں، حیات برزخی ہے کون سی، ایسے لڑائیاں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک رحمت فرمائے کہ اسلام کو جب بھی نقصان پہنچا ہے نا، یاد رکھو انہی جھگڑوں سے پہنچا۔ جب اسلام عین عروج کے زمانے میں تھا، اسلام کا پرچم پوری دنیا پہ لہرا رہا تھا، اور تقریباً یعنی 40 لاکھ میل پہ اسلام پہنچ گیا۔ اسلام مکہ اور مدینہ سے نکلا، اور اسپانیہ اور ماورا النہر اور ترکستان اور سین اور ماورا الہند، اور کون سا ملک ہے جہاں اسلام کا پرچم نہیں لگا؟ جن کو آج تم بڑا اپنا ایڈیل سمجھتے ہو اور مقتدا بانے ہوئے ہو انگریزوں کو، یہ بیچارے تو اتنے بڑے جاہل تھے کہ ان کو تو غسل کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا۔ یہ تو اتنی جاہل اور اجڈ قوم تھی۔ یہ تو ہمارے جو کتب خانے تھے غرناطہ میں اور بغداد میں اور اسپانیہ میں، وہاں سے جب انہوں نے کتابیں لیں اور چرائیں اور ان کے ترجمے کیے تو ان کی آنکھیں کھلیں۔ یعنی مسلمانوں کے تو اس زمانے میں بھی بغداد کے اندر بڑے بڑے حمامات ہوتے تھے، اور ان کو تو غسل کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ تو اتنی اجڑ قوم ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہو گئی کہ ہماری بدقسمتی سے یہ کہنا پڑے گا کہ جب عین اسلام کے عروج کا زمانہ ہے، سیدنا ابو بکر پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی کفر کے ایوانوں میں زلزلہ ڈال دیا، کفر کے ایوان گر گئے، کفر کے ستون جو تھے وہ بالکل مٹی میں مل گئے، اور حضرت عمر کے نام کا دبدبا تھا کہ نام سن کے بھی کافر دب جاتے تھے، اور کیوں نہ دب جائیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو کہ عمر جس راستے سے تم جاتے ہو شیطان بھی بھاگ جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے کیسر و کسرا اور روم اور سارے علاقے فتح کر ڈالے، اس کے بعد پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ حالانکہ سیدنا عثمان بڑے نرم دل تھے، بڑے رحم دل تھے، بڑی جود تھی، سخاوت تھی، کرم تھا اور حیا تھا۔ یعنی حضور نے فرمایا ہے کہ میرا عثمان جو ہے کتنا بڑا باحیا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور ٹیک لگا کے میرے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ اونچی پنڈلی پہ تھی۔ فقدم ابی بکر، میرا اب آیا، اذن لیا، سلام کیا، بیٹھ گئے، حضور اسی طرح لیٹے رہے، فرمایا وعلیکم السلام۔ فرماتی ثم استاذن عمر، اس کے بعد پھر حضرت عمر آئے تو حضور اسی طرح لیٹے رہے اور اجازت دے دی، حضرت عمر بھی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اجازت مانگی حضرت عثمان نے تو بی بی عائشہ فرماتی فتحیا رسول اللہ، حضور اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی مبارک سے چادر کو بھی نیچے کر لیا اور کپڑے ٹھیک کر کے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، تو اجازت دی اور بیٹھے رہے، اور جب چلے گئے تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں بات آ گئی کہ میرے ابے کے لیے بھی حضور نہیں اٹھے،
اور حضرت عمر کے لیے بھی حضور نہیں اٹھے ہیں تو حضرت عثمان کے لیے اتنی تیاری کی آخر کیا ضرورت تھی؟ تو فرماتی ہے بی بی عائشہ مجھ سے صبر نہ ہو سکا، میں نے حضور سے پوچھا، آپ نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں میرا عثمان تو وہ ہے جیسے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی اتنا با حیا عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ان کے دور میں بھی فتوحات کی انتہا ہو گئی، یعنی اسلام کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ ایک تو ہوتا ہے نا جی آدمی کہے کہ جی ہم نے سمندروں کو پھلانگ ڈالا، اسلام میں تو حقیقت تھی، یعنی حضرت عمر بیٹھ کے دریائے نیل کو خط لکھتے تھے، دریاؤں کو بھی کبھی خط لکھا جاتا ہے؟ دریائے نیل پانی میں خط لکھ کے ڈالو مٹ جائے گا، دھل جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن حضرت عمر خط لکھ رہے ہیں دریائے نیل کو کہ من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر الى بحر النیل ان تجری بامر اللہ، کہ اے دریائے نیل اگر تم نے بہنا ہے تو اللہ کے حکم سے چلو، ہم کوئی منت منوتیاں ماننے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں، اور اگر تم نے نہیں چلنا ہے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاؤ، اللہ کے ہاں کوئی دریاؤں کی کمی نہیں ہے، اللہ تمہارے بغیر بھی ہمیں پانی دے سکتے ہیں۔ دریاؤں کو بھی خط لکھے جاتے ہیں، یعنی آپ، اور یہ واقعہ ہے، ایک تو ہوتا ہے نا قصے کہانیاں افسانے، یہ واقعہ ہے۔ عمر ابن العاص گورنر تھے مصر کے، ان کے بعد جو خط پہنچا تو انہوں نے بھی ایک منٹ کے لیے نہیں کہا کہ یار کمال ہے عمر نے خط لکھ دیا، دریا بلا کو پڑھا لکھا ہے کہ دریا خط پڑھ لے گا حضرت عمر کا؟ انہوں نے بھی کہا کہ نہیں نہیں نہیں، امیر المومنین نے لکھا ہے تو لازماً اس میں کوئی حکم ہے، لازماً اس میں کوئی راز ہے، ہمارا کام تعمیل کرنا ہے۔ اور حاجیو یاد رکھو قیامت تک جب تک حج ہوتا رہے گا، طواف ہوتا رہے گا، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھی جائیں گی، میرا اس کا ثواب حضرت عمر کو بھی جائے گا۔ مقام ابراہیم کے مصلی کی ابتدا کرانے والا عمر ہے، تو جس نے اچھے عمل کی بنیاد رکھی ہو قیامت تک جو بھی عمل کرے گا اللہ اس کو بھی ثواب دیں گے۔ تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ عمر کا کتنا بڑا مقام ہے کہ قیامت تک جو بھی حاجی آئیں گے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر بھی ثواب میں شریک ہیں۔ عمر ابن العاص نے خط لیا اور جا کے دریائے نیل کے درمیان میں خط رکھا اور کہا کہ یا اللہ تیرے بندے عمر امیر المؤمنین کا حکم میں نے تیری مخلوق دریا کو پہنچا دیا ہے۔ دریا میں خط رکھ کے اور حضرت عمر بن العاص باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد دریا میں تڑھائی ہوئی اور طوفان آیا، ایسا پانی زندگی میں مصر والوں نے نہیں دیکھا تھا۔ دریا چل پڑا اور آج تک چل رہا ہے، پھر نہیں بند ہوا۔ یہ مقام تھا میرے عزیز، یعنی دریاؤں کو خط لکھے جائے، ہواؤں کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ دیں ہواؤں کو ذرا حکم۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا نا کہ بارش کے لیے دعا مانگیں، جو بادل وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ ہم روز دعا مانگتے ہیں اللہ یہودیوں کو برباد کر دے، روز 10 مسلمان مر جاتے ہیں، یہودیوں کا تو کوئی کتا بھی نہیں مرتا۔ کیوں؟ وہ آخر کیا ہو گیا ہے؟ کبھی بھائی یہ سوچو تو صحیح نا، بھائی کاروبار کرتے ہو، دکان کرتے ہو، کسی چیز میں شیئر ڈالتے ہو، بیٹھتے تو ہو نا یار یہ گھاٹا کیوں آ گیا؟ یار یہ نقصان والی چیز تو نہیں تھی، اور اس میں تو ہمیشہ فائدہ ہوتا تھا، یہ گھاٹا کیسے ہو گیا؟ تو تم نے بھی کبھی سوچا ہے کہ آج عالم اسلام کو گھاٹا کیوں ہو گیا ہے کہ کہیں پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی نہیں ملتا ہے، کہیں سیلاب میں مر رہے ہیں، اس سے نکلتے ہیں زلزلے آ جاتے ہیں، اس سے نکلتے ہیں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، اس سے نکلتے ہیں قتل عام ہو جاتا ہے، آخر یہ کیا ہے؟ تم نے کبھی بیٹھ کے غور کیا ہے؟
کہ بھئی ایک وقت ہے ہم ہواؤں کو خط لکھتے ہیں، ہواؤں کو حکم دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، جمعہ کا دن ہے، ممبر پہ، ممبر رسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وسلم، ممبر نبوی پہ کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور اثناء خطبہ کے اندر بڑے زور سے فرمایا، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ آپ نے فرمایا ساریہ پہاڑ کو اپنے پشت پہ رکھو۔ حضرت ساریہ نہاوند میں جنگ لڑ رہے تھے، جو مدینہ منورہ سے 2 مہینے کے فاصلے کا سفر ہے، اور ساریہ کمانڈر ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں، حضور پاک کی مسجد میں، حضور پاک کے منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں۔ جب جماعت ختم ہو گئی، صحابہ نے پوچھا حضرت یہ کیا بات تھی، کیا آوازیں لگا رہے تھے؟ ساریہ تو نہاوند میں ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ نے میرے آگے کھول دیا، وہ نقشہ سامنے آ گیا، مسلمانوں کی فوج کو شکست ہو رہی تھی، میں نے ان کو کاشن دے کے اینگل بتلایا کہ پہاڑ کو اپنے پشت پہ رکھو اور پھر حملہ کرو، میں ان کو ہدایات دے رہا تھا۔ اب صحابہ بھی چپ ہو گئے ہیں کہ 2 مہینے کا فاصلہ ہے، درمیان میں ہزاروں پہاڑ ہیں، حضرت عمر نے کیسے دیکھ لیا ہے اور کیسے ہوا کے ذریعے حکم بھیج دیا ہے۔ کوئی موبائل نہیں، سیٹلائٹ نہیں، کوئی آسمانی تارے نہیں، کچھ بھی نہیں، آواز سے جا رہا ہے۔ اب جناب جنگ ختم ہو گئی، حضرت ساریہ واپس آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا ہم شکست کھا رہے تھے، جمعہ کی نماز کا وقت تھا کہ عمر کی آواز آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وجہ کیا ہے مسلمانوں کہ اس وقت ہمارے ہوائیں بھی تابع ہیں، دریا بھی تابع ہیں، اور جنگل کے شیر جو ہیں، جنگل کے کتے اور جانور جو ہیں وہ تابع ہیں۔ حضور کا صحابی ہے، سامنے شیر آ گیا، حضرت سفینہ کھڑے ہو گئے۔ یہ لقب حضور نے دیا تھا آپ کو، سفینہ، سفینہ مانا کشتی۔ آپ بڑے طاقتور آدمی تھے، سفر میں جا رہے تھے، جو بوڑھا آدمی کمزور ہوتا اس کا سامان لے کے سر پہ رکھ لیتے، اور کمزور دیکھتے اس کا سامان بھی سر پہ رکھ لیتے، حتیٰ کہ لکڑی کندھے پہ رکھ لی اور سب کی گٹھڑیاں لکڑی سے لٹکاتے گئے تو لدے ہوئے جا رہے تھے۔ حضور پاک نے دیکھا تو فرمایا سفینۃ البر، بھی تم تو ماشاءاللہ کشتی ہو، سب کا سامان لے کے جا رہے ہو۔ تو یہ وہ سفینہ ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں جو ہی نکلا جنگل، سامنے شیر آ گیا، اور میں نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے اب جنگل کے شیر سے تو آدمی نہیں لڑ سکتا ہے نا، تو اللہ نے شاید میری موت اسی طرح لکھی ہے، دعا منا باللہ ہے۔ لیکن میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا کہ او جنگل کے شیر، یا اسد الغابہ، اے جنگل کے شیر سنو، انا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد مصطفیٰ کا خادم ہوں، میں حضور کا صحابی ہوں۔ کہتا ہے خدا کی قسم ہے، شیر نے گردن جھکا لی اور گردن جھکا جھکا کے اشارے کرے مجھے سمجھ نہ آئے، وہ آگے چل پڑے، میں کھڑا ہو جاؤں گا پھر کھڑا ہو جائے، پھر گردن جھکا کے آگے چل پڑے۔ آخر میں سمجھ گیا کہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے آؤ، تو وہ زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ سفینہ تم نبی کے صحابی ہو، میں تمہارا غلام ہوں، میں حملہ کرنے تو نہیں آیا، میں تو تمہیں تمہاری بات کے ساتھ پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ آج آخر کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم یا تو بات کھری کرو کہ ہم مسلمان نہیں رہے، بات کرو کھری، ناراض ہوں یا راضی ہوں، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت دیکھو نا جی، کعبہ بھی وہی ہے، طواف بھی وہی ہے، منتظم بھی وہی ہے، اللہ کا قرآن بھی وہی ہے، حج
حج پہ آ رہے ہو اور جس کے ایک ایک قدم پہ نیکیاں ہیں، کعبے پہ نظر ڈالو تو رحمت برستی ہے، حجر اسود پہ جا کے دعا کرے منظور ہوتی ہے، ملتزم پہ منظور ہوتی ہے، مقام ابراہیم پہ منظور ہوتی ہے، حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے دعا منظور ہوتی ہے، طواف کرتے ہوئے دعا منظور ہوتی ہے، صفا پہ دعا منظور ہوتی ہے، مروہ پہ دعا منظور ہوتی ہے، مینا میں دعا منظور ہوتی ہے، مزدلفہ میں دعا منظور ہوتی ہے، عرفات میں دعا منظور ہوتی ہے، لیلۃ القدر میں دعا منظور ہوتی ہے، کعبے پہ جب پہلی نظر پڑے دعا منظور ہوتی ہے۔ اگر تمہاری ہماری دعائیں کیوں نہیں منظور ہوتی؟ کبھی غور کیا، کبھی سوچا ہے؟ وہ کہتا ہے میں حضور کا غلام ہوں تو جنگل کا شیر جو ہے وہ دھاگ جاتا ہے، ہم تو رات دن جھوم جھوم کے سلام پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو جناب جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، اور بعض اوقات تو ماشاءاللہ ردھم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور باجوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور مزامیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور جناب بڑی عجیب عجیب شکلیں بنا کے پڑھ رہے ہیں، اور کبھی جناب وجد میں آ کے دھمالیں کھیل رہے ہیں، کام کوئی نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت علاء ابن الحضرمی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابی بھی نہیں ہیں۔ آپ ایک مجاہدین کے لشکر کی قیادت کر رہے ہیں، جہاد میں ہیں، اتفاق سے راستہ بھول گئے اور ایسے صحرا میں آ گئے جہاں میلوں تک پانی نہیں ہے۔ ساتھی آئے اور انہوں نے آگے عرض کیا کہ حضرت علا، ہمارے ساتھ وہ راہبر جو راستہ دکھلانے والا تھا اس نے دھوکہ کیا ہے، ایک ایسے راستے پہ ہمارے لشکر کو ڈال دیا ہے جہاں میل تک صحرا ہے اور پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اور ہم 1500 آدمی ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، کب تک بغیر پانی کے ہم زندہ رہ سکیں گے؟ تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اب ہم واپس جاتے ہیں تب بھی پانی پہ نہیں پہنچتے، آگے جاتے ہیں تب بھی پانی پہ نہیں پہنچتے، اور پانی کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے۔ حضرت علاء الحضرمی نے دیکھا اور فرمایا بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس میں کیا پریشان؟ انہوں نے کہا حضرت کمال ہے، بغیر پانی کے 1500 بندہ مر جائے پریشان بھی نہ ہوں۔ اب انہیں پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے اور یہ 3 کر یا علی یا عظیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، بس یہ 4 اللہ کے نام، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، 3 دفعہ کہے، اور اس کے بعد کہا کہ اللہ آپ جانتے ہیں اگر ہم جہاد پہ تیرے نام پہ نکلے ہیں اور ہماری نیت خالص ہے، تیرے بندے ہیں، تیرے دین کو اونچا کرنے کے لیے نکلے ہیں، تو پانی عطا فرما دے، تیرے اندر پانی کی کیا کمی ہے؟ ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں ڈالے کہ بادل برس پڑے۔ آپ نے فرمایا کہ جناب جتنے برتن ہیں وہ بھی بھر لو، جانوروں کو بھی پانی پلاؤ، جتنا اسٹاک کر سکتے ہو کر لو، اللہ کے خزانے میں کوئی پانی کی کمی ہے؟ ہم مانگتے ہیں تو بادل ہوں تو بھاگ جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں کبھی غور کیا ہے؟ تم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی تدبر کیا ہے؟ کبھی بیٹھ کے نفع نقصان کا حساب لگایا ہے؟ بھی آخر کوئی بات تو ہے۔ دیکھو نا میرے عزیز، ناراض نہ ہونا، کتنے لوگ ہیں، کوئی 3 لاکھ لگا کر، کوئی 2 لاکھ لگا کر، کوئی 2.5 لاکھ لگا کر
اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اب جناب مدینے پاک جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، اور طلب ہے، ذوق ہے، شوق ہے، لیکن جیسے آئے ہیں پورے 40 دن لگانے کے بعد جو داڑھی منڈاتا تھا اسی طرح کلین شیو ہے۔ دیکھو ٹھنڈے دل سے سوچو، اور اسی داڑھی مڈا کے تازہ شیو کر کے حضور کے روضے پہ کھڑا ہے، الصلاۃ والسلام علیہ، میں جناب آ گیا ہوں۔ اچھا، جو جھوٹ بولتا تھا بول رہا ہے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں حاجی صاحبان لیٹے ہوئے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں، گپ شپ بھی ہو رہی ہے، اور جو آدمی رشوت کھاتا تھا اسی طرح رشوت کھا رہا ہے، بلکہ واپس جانے کے بعد تھوڑا ریٹ بڑھا دیتا ہے کہ جو خرچ کرائیں وہ بھی تو نکالنا ہے نا۔ تو اگر ہمارے اندر، یعنی آپ دیکھیں ٹھنڈے دل سے میری باتوں پر غور کریں خدا کے لیے، میں آپ کا ایک خادم ہوں، ایک چھوٹا غلام سمجھ لیں، طالب سمجھ لیں، ایک حقیر آدمی سمجھ لیں، لیکن بات پہ غور کریں۔ ہم اپنے لڑکے کو بھیجتے ہیں یورپ میں کسی ڈگری لینے کے لیے، ایم اے کرنے کے لیے، ایم بی اے کرنے کے لیے، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، ڈاکٹر بننے کے لیے، ایف آر سی ایس کی ڈگری لینے کے لیے، ایم آر سی پی ڈگری لینے کے لیے، وہ جناب 1 سال 2 سال 3 سال وہاں رہتا ہے، جب وہ واپس آتا ہے تو شکل بھی انگریز کی، لباس بھی انگریز کا، سوٹ بھی انگریز والا، اسی طرح بائیں ہاتھ سے کھانا ہے، ٹیبل کرسی پہ بیٹھنا ہے، چال سے ڈھال سے بالکل معلوم ہوتا ہے اصلی نسلی انگریز ہے۔ اس کی ہر ادا میں انگریز کا پورا ایک تصور ہے۔ تم مکے مدینے میں آگے جب جاتے ہو، تمہارے اندر تو نہ حضور کا لباس آتا ہے، نہ شکل آتی ہے، نہ سنت آتی ہے، نہ حضور کے اعمال آتے ہیں، نہ افعال آتے ہیں، نہ اخلاق آتے ہیں، تمہارے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ آخر کوئی بات تو ہے نا، ورنہ ہم جب مکے مدینے آئے تو ہمارے اندر بھی تو تبدیلی آئے نا۔ اگر کافروں کے ملک میں کفر کا اثر ہوتا ہے، مانا اسلام بے اثر ہو گیا، ان کی انگریزی تعلیمات کا اثر ہوتا ہے، ان کے شیکسپیئر کے ڈراموں کا اثر ہوتا ہے، ان کے رائٹرز کے لکھے ہوئے فیچرز کا اثر ہوتا ہے، ان کے اسکالرز کے جھوٹ بولنے کا اثر ہوتا ہے، اور تمہارے اوپر نہ کسی عالم کا اثر ہے، نہ دائی کا اثر ہے، نہ قرآن کا اثر ہے، نہ حدیث کا اثر ہے، نہ کعبے کا اثر ہے، نہ مدینے کا اثر ہے، روضے کے باہر کھڑا ہے سگریٹ پی رہا ہے۔ اچھا یار، میں نے سلام پڑھ لی ہے، تم بھی پڑھ کے آ جانا، میں کھڑا ہوں یہاں سگریٹ پی لوں ذرا، میں کھڑا ہوں روضے کے نیچے سگریٹ پی رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو خدا کے لیے نفع نقصان کو سوچنا پڑے گا، اور اس کا ایک آسان جواب ہے جو میں آپ کو دے دوں، باقی تو بڑے علماء نے لمبے جواب دیے ہیں۔ آسان جواب یہ ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ، ہمیں حیران یہ ہوتی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں کسی کو بخار آ گیا، تکلیف ہو گئی، سانپ لڑ گیا، بچھو لڑ گیا، کچھ ہو گیا، سورت فاتحہ پڑھی، دم کیا، ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اب ہم آدھا قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں تو اگلا ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، میرے بیٹے، قرآن بھی وہی ہے، سورت فاتحہ بھی وہی ہے، وہ پاک زبان نہیں ہے، وہ زبانیں گندی ہو گئی ہیں تو اثر کیسے؟ بس اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ جھوٹ بول بول کے جب زبان، دیکھو نا جی، اگر یہ برتن، ایک مثال ہے، یہ برتن اندر سے خراب ہو، پلید ہو، اندر گندگی ہو، اس میں دودھ بھی ڈال دو تو دودھ پلید ہو جائے گا یا پاک رہے گا؟
تو ہمارے برتن چونکہ اندر سے گندے ہو گئے ہیں، کہیں شرک کی وجہ سے گندگی ہے، کہیں بدعات کی وجہ سے گندگی ہے، کبھی گناہوں کی وجہ سے گندگی ہے، کہیں معاصی کی وجہ سے گندگی ہے، کہیں اللہ رسول کی نافرمانی کی وجہ سے گندگیاں ہیں، وہ اتنی زنگ لگ چکی ہے کہ اب اس پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ اگر چاہتے ہو کہ ہمارے اندر پھر وہی اثر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر وہی اللہ والوں کی نظر پیدا ہو جائے، ہماری دعاؤں میں تاثیر آ جائے، بڑا آسان حل ہے۔ دو چیزوں کی قسم کھا لو اور 1 مہینے کے بعد تجربہ کر لو کہ ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے اور کام بن جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ ادھر سے سنا اور ادھر سے نہیں کہو یار چھوڑو، مولوی کہتے رہتے ہیں۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، وہ کہتے تھے مولوی مکی ہمیں کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، ان کو سننے کی عادت پڑ گئی، ہم انشاءاللہ کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ بھی سنتے سنتے مر جائیں گے، بات وہی رہے گی جہاں تھی۔ دیکھو نا جی آخر کیا وجہ کیا تھی؟ 2 باتیں یاد رکھ لو، بس 2 باتیں ہیں، اگر تمہیں یاد رکھ سکیں اپنے ایک چھوٹے بھائی کی بات تو انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں تجربہ کرو، پھر تجربہ کریں۔ 2 باتیں یہ ہیں، ایک چیز ہے صدق مقال، یاد رکھ لو، صدق مقال یعنی سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ بس ایک فیصلہ کرو کہ نوکر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور دوسرا ہے رزق حلال، کہ اپنے اندر رزق حلال کا ڈالنا ہے، حرام کا قطرہ نہیں جانے دینا۔ بس ان 2 چیزوں کا فیصلہ کر لو، جب صدق مقال آ گیا اور رزق حلال آ گیا، پھر جو زبان سے نکلے گا مولا فریاد سنے۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، چلو 1 مہینے ہی تجربہ کر لو، 1 مہینے کے لیے جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جتنے دن اللہ مکے مدینے میں رکھے یہی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، جتنے دن مکے مدینے میں ہو اسی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اچھا اسی میں حلال کھانا شروع کر دو، یہ نہیں کہ بھئی گوشت کہاں کا ہے، او جی کہاں کا ہے، یہاں جو ہے مکے میں جو ہے حضرت والا، مکے میں بھی کوئی پلید چیز ہو سکتی ہے، اور ابو جہل کہاں ہوتا تھا، اور باہر تو چھوٹے چھوٹے شیطان کام کرتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے اس کے بچے، یہاں تو بڑا شیطان کام کرتا ہے، یہاں تو وہ خود زور لگاتا ہے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ یقین کرے میری بات کا کہ تم سارا دن تمام کرو، ایک غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر ڈال کے مسکرا دو، ساری عبادت ختم۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، ہمارا کام تو ہے نا بھائی بتا دینا، گھنٹی کھٹکھٹا دینا، خبردار کر دینا، باقی ہم تمہیں منوا تو نہیں سکتے ہیں، نہ ہم کوئی جبر کر سکتے ہیں، اور نہ اب ہماری اپنی نظروں میں کوئی تاثیر رہی ہے کہ تمہیں بدل ڈالیں۔ ایک اصولی بات ہے، اس کی بزرگوں نے مثال دی ہے کہ تمہارے گھر کے اوپر ایک ٹینک بنا ہوا ہے پانی کا، جس میں 2000 گیلن پانی ہے، اگر تمہارے حمام میں نیچے ایک ٹوٹی کھلی رہ جائے تو وہ پانی ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے فرمایا یہی وجہ ہوتی ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم سے گناہ بھی ہو رہا ہے، ہماری نظر خیانت بھی کر رہی ہے، غیر محرم کو بھی دیکھ رہی ہے، زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہے، تو وہ نیکیاں جو ہیں وہ پانی کی طرح نکلتے نکلتے
ہوتے، جب حرم سے باہر جاتے ہیں ٹینکی خالی ہو چکی ہوتی ہے۔ اس میں بچتا کچھ نہیں۔ اب جناب یاد رکھیں، یہ جھگڑے نہ کریں برزخ کے۔ برزخ کا معنی عالم دنیا ختم ہو رہا ہے، موت آ گئی، اب برزخ شروع ہو گئی، بس اسی کا نام برزخ ہے۔ اب یہ جھگڑے کرنا کہ قبر اس کو کہتے ہیں جو زمین میں ہے یا برزخ میں ہے، یاد رکھو یہی قبر ہے۔ حضور نے اسی میں دفن کیا، صحابہ نے اسی میں دفن کیا، اور حضور نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہی قبر تھی، برزخ میں تو نہیں تھی وہ، لیکن یہ عالم برزخ ہے۔ بس اسی دھوکے میں آگے بعد بھی سمجھتے لوگ، کیونکہ عالم دنیا تو ختم ہو گیا، اس میں موت آ گئی، اب وہ عالم برزخ میں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے فرعون کو غرق کر دیا، پانی میں اللہ نے ڈبو دیا ہے، اللہ نے فرمایا ایک عذاب تو یہ ہے کہ اس کو ڈالا گیا پانی میں، اغرقوا فادخلوا نارا، غرق ہوئے اور جہنم کی آگ میں داخل ہو گئے۔ لیکن اصل عذاب قیامت میں ہوگا، ویوم القیامت یوم یقوم القیامت ادخلوا آل فرعون شد العذاب، اللہ حکم دیں گے کہ اب آل فرعون کو سخت سے سخت عذاب کے اندر جہنم میں ڈالا جائے۔ لفظ ہوگا یاد رکھو آل فرعون، آل یاد رکھو۔ اصل میں اب ہمارے ہاں ہر لفظ میں جو جھگڑا ہے، مولوی کیا کرے گا؟ اب آل فرعون لفظ آل، ایک لفظ اہل ہے اور ایک لفظ آل ہے، یاد رکھو۔ یہ آل رسول جو کہا جاتا ہے، یاد رکھو، یا اہل بیت جو کہا جاتا ہے، تو دو لفظ ہیں، آل اور اہل، یاد رکھیے اس کو سب۔ اچھا تم جو درود پڑھتے ہو نماز میں، اللہم صلی علی محمد وعلی، پڑھ لو، کیا حرج ہے؟ اور یار کوئی نہیں روکتا، یہاں تم سے زیادہ درود پڑھتے ہیں، بس نقلی درود نہیں پڑھتے۔ یہاں جو ہے نا مکے والے، یہ درود بھی مدینے والا پڑھتے ہیں اور قرآن بھی مدینے والا پڑھتے ہیں اور نبی بھی مدینے والے کو مانتے ہیں، یہ نقلی شکلی نہیں مانتے، بس یہ اتنا فرق ہے۔ تو اب جناب اللہم صلی علی محمد وعلی، ہاں اب سمجھو بات۔ اچھا یہاں اہل محمد نہیں کہا گیا، آل محمد کیوں کہا گیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آل کا لفظ کیوں کہا گیا؟ کہہ دو الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ لفظ آل سے جہاں آدمی کا اپنا اہل و عیال مراد ہوتا ہے، وہاں اس کے ماننے والے جو ہیں وہ بھی اس کی آل کہلاتے ہیں۔ جیسے ادخلوا آل فرعون، اب اس کا معنی یہ تو نہیں کہ فرعون اور اس کے بچوں کو جہنم میں ڈالو، معنی جو بھی فرعون کے عقیدے پہ تھے سب آل فرعون ہیں، سب، اور جو میرے مدنی کے غلام ہیں وہ بھی آل محمد درود میں شامل ہو گئے اللہ کی رحمت سے۔ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، تو اللہ نے کمال رحمت فرما دی، میرا مدنی تجھ پہ بھی رحمتیں، تیرے ماننے والوں پہ بھی رحمتیں، تیرا کلمہ پڑھنے والوں پہ بھی رحمتیں، تیرے غلاموں پہ بھی رحمتیں۔ یہ اللہ کا انعام۔ تو اس لیے وہاں بھی آتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب ان کے مرنے کے بعد قیامت تک کا جو عالم ہے وہ برزخ ہے۔ تو اس لیے دو دریاؤں کے درمیان برزخ ہے، اور جیسے عالم برزخ تمہیں نظر نہیں آتا، اللہ نے فرمایا تم کیا دیکھ سکتے ہو، تمہیں تو دو دریاؤں کے درمیان میں نے جو برزخ رکھا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن دیکھو میں دو پانیوں کو ملنے نہیں دیتا، ادھر میٹھا جا رہا ہے اور ادھر کڑوا جا رہا ہے۔ 22 سال میں آپ جائے، یعنی اس میں جائے نا جی، آپ بنگلہ دیش میں اراکان سے چاٹ گام تک دو دریا کٹھے چلتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں۔
12 سال میں 2 ندیاں کٹھی چلتی ہیں، ملتی نہیں ہیں۔ اسی طرح کیپ ٹاؤن میں جا کے دیکھیں 2 دریا مل رہے ہیں لیکن وہ آپس میں ملتے نہیں، کیوں؟ بینہما برزخ لا یبغیان، اللہ نے وہ حاجت رکھ دیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جب تم میری قدرت کی اتنی باتوں کو بھی معلوم نہیں کر سکتے ہو تو باقی باتوں میں بھی عقل شکل نہ لڑایا کرو، بس میرے قرآن کو مانو اور میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے فرمان پہ چلا کرو۔ واللہ عالم، تمہارے سوال کئی دن سے بچ گئے ہیں۔ ہاں، مکہ میں رہتے ہیں، آپ کا حج افراد ہوگا۔ اگر رمضان کے بعد آپ نے عمرہ کیا ہے تو پھر تمتع ہوگا، بکری دیں گے، نہیں کیا تو بکری واجب نہیں ہے۔ کشف کیا چیز ہے؟ اللہ کسی بندے پہ حالات کو کھول دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ کشف جو ہے نا، یہ کوئی بڑی بزرگی والی بات نہیں ہوتی۔ کشف تو ہر چیز کو ہو جاتی ہے، ہدہد کو بھی ہو جاتی تھی، کشف تو چیونٹی کو بھی ہو جاتی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے غاروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ کشف کوئی بزرگی نہیں، یاد رکھو، کشف ہو یا کوئی بزرگ دریا کے اوپر چلتا ہے یا ہوا میں اڑتا ہے، وہ ولی نہیں ہوتا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو غلام ہو محمد مصطفیٰ کا۔ بس ایک موٹی بات یاد رکھو، یہ تو شعبدے باز بھی کر دیتے ہیں، انگاروں میں بھی چل لیتے ہیں۔ آج کل علم حاضرات کا زمانہ ہے، انگریز بھی پانی کا گلاس میز پہ الٹا کر کے رکھ کے تمہارے مردوں کو بلا دیتے ہیں، جی بات کر لو۔ تو یہ کوئی بزرگی ہے اس کو ولی مان لیں گے ہم؟ نہیں، عمرہ کر لیا ہے، حج تمتع کا، اب اور عمرے کرنا چاہوں بالکل کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں۔ عمرہ مستقل عبادت ہے، جتنی اللہ توفیق دے کرو، نہ کرو نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میرا ایک ساتھی ہے، حج پہ بھی مجھے لایا ہے، وہ غریب کو عقیدے کی اور نماز کا پتہ نہیں ہے، تو علماء کے درسوں میں بیٹھتا رہے، اللہ کرے گا پتہ لگ جائے گا۔ اگر ایک عورت نے لاہور ایئرپورٹ سے نیت کی ہے عمرے کی، جدہ اترنے کے بعد ایام حیض شروع ہو گئے، اب وہ عمرہ نہیں کر سکتی، اپنے ہوٹل میں رہے اور اپنے آپ کو پابند سمجھے، جب ایام ختم ہو جائیں غسل کرنے کے بعد عمرہ پورا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ جنازے کی نماز میں جو نیت ہوتی ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا، بس تم یہی کہا کرو جو امام کی نیت اللہ اکبر۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا جی کہ ایک دفعہ وہ عربی میں اعلان کریں، ایک دفعہ اردو میں کریں، ایک دفعہ انگریزی میں کریں، ایک دفعہ پشتو میں کریں، پھر ایک دن تو اعلان کرتے رہیں، جنازہ اگلے دن پڑھیں گے۔ تو تم کیوں نہ سمجھ لو کہ اموات جمع ہے، میت مفرد ہے، ایک لفظ تم یاد کر دو، اور نہ یاد ہو جو امام اللہ اکبر، بس اللہ تو جانتا ہے۔ مکہ میں جو رہنے والے ہیں ان کا حج افراد ہے، ان پر حج کی بکری واجب نہیں ہے۔ عورت اپنے محرم کے بغیر نفلی طواف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے۔ یہ معنی تھوڑا ہے کہ محرم کا رسی ہر وقت باندھ کے رکھو، وہ تو محرم کے بغیر سفر نہ کرے، اب نماز میں آئے تو پہلے ایک دوسرے کو باندھ کے کھڑے ہوں، یہ عقل کی بات ہے۔ نابالغ بچوں کے لیے آپ دعا کریں، کوئی عمرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنا حلق خود کر لے یا عورت اپنے بال خود کاٹ لے، کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ اگر نفلی طواف کریں تو عورت چہرے پہ پردہ ڈالے، بالکل ڈالے۔ نفلی طواف کے بعد فجر نماز کے بعد جو 2 رکعت ہیں، حنفی مسلک والے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، اور شافعی اور حنابلہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت جائز ہے، اس لیے کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں۔
باپ جو ہے اپنی بیٹی کا عمرہ بالکل کر سکتا ہے. کنکریاں مزدلفہ سے لینا لازمی ہے. بس جو پہلے دن والی ہیں ساتھ اٹھا لو، باقی کہیں سے اٹھا لو. فرض نماز کے بعد جو جنازہ پڑھایا جاتا ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ جنازے والی نماز ہے. اور کون سی نماز ہے؟ اگر مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کریں بالکل جائز ہے. کہتے جی کہ احرام کی حالت میں اگر ہم نے جو آج کل یہ آتے ہیں جوس وغیرہ آتے ہیں، بند ڈبے میں پی لیا، کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن احتیاط یہ کریں کہ بعض جوسز ایسے ہوتے ہیں جن میں اور خوشبوئیں ڈالی جاتی ہیں، وہ نہ پئیں. اگر پھول کی اپنی یعنی سیب کی اپنی خوشبو ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں آپ نے کیمیکل بھی ڈال دیا ہے تو پھر تو خوشبو اور آ گئی. کہتے جی کہ مرغی کا گوشت جو یہاں ملتا ہے، بھئی جو باہر سے آتی ہے کوئی اعتبار نہیں، جو اس ملک کی ہے الحمدللہ حلال ہے. اگر ایک آدمی نے طواف کیا ہے مغرب کی نماز سے پہلے، اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ لے بالکل ٹھیک ہے. عصر کے بعد حنفی مسلک میں کوئی نماز نہیں، نہ حتیم میں نہ کسی اور جگہ. طواف کے پہلے چکر میں بسم اللہ اللہ اکبر، اور جب ختم کرے تب بھی اللہ اکبر وللہ الحمد. کہتے جی کہ ہم ایک کمرے میں 5 حاجی رہتے ہیں، ایک پہ دم پڑ جائے تو باقی جو 4 ہیں وہ کھا لیں. وہ تو حاجی ہیں جناب، 3 لاکھ کے پیکج پہ آئے ہوئے غریب ہیں کہ کھا لیں. یہ اچھی بات ہے کہ ایک دم بھرتا رہے اور دوسرے کھاتے رہے، پھر وہ شروع کر دے وہ کھاتے رہے. تو اس سے اچھا ہے کہ جناب فریج میں رکھ لو اور حج تک کھاتے رہو. بالکل ناجائز ہے. دم کا معنی یہ ہوتا ہے مکے میں ذبح کر کے فقراء حرم پہ تقسیم کیا جائے، مکے کے غریبوں پہ تقسیم کیا جائے. اگر ایک آدمی نے احرام کی حالت میں فجر کی نماز میں سر پہ کپڑا ڈال کے نماز پڑھ لی، کچھ نہیں ہوتا، لیکن ضروری نہیں ہے، نہیں ڈالنا چاہیے. حج کی رقم زیور رکھوا کے بینک سے ادھار لی ہے، بہرحال آپ نے غلطی کی ہے، کیونکہ بینک تو سود لے گا اور سود لینا حرام ہے، دینا بھی حرام ہے. لیکن بہرحال اللہ کرے آپ کا حج ہو جائے، لیکن اس لعنت سے جان چھڑوائیں. اگر مجھے عامر نے اجازت دی تھی کہ تم حج تمتع میرا بدل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اب تم اپنے عمرہ کرنا چاہو کر سکتے ہو، کوئی منع نہیں، ٹائم موجود ہے، تمہاری یہ اللہ نے موقع دیا ہے، فائدہ اٹھاؤ. بار بار عمرہ کرنا جتنا اللہ توفیق دے کرو. کہتے جی کہ حجر اسود کے لیے لائن لگائی جاتی ہے دن کے 3 بجے سے، سارا دن نہیں لگ سکتی. وہ چونکہ گرمی کا وقت ہوتا ہے لوگ تھوڑے آتے ہیں، جب زیادہ ہو تو مسلمان لائن لگا ہی نہیں سکتا. جس دن مسلمان لائن لگانا سیکھ جائے گا نا، کافر مر جائے گا. مسلمان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لائن یہ لگا ہی نہیں سکتا، لائن توڑنے کو فخر سمجھتا ہے. جس دن تم نے لائن لگانا سیکھ لیا نا، کافر تمہارے پاؤں کو ویسے گر جائیں گے. بہرحال میرا بھائی میرے ذمے ہے درس دینا. باقی اگر کوئی جرنیل یا اور کوئی بڑے عہدے دار درس سننے کے بعد بھی ہدایت سے محروم ہیں تو میں ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا نا. میرے بس میں یہ ہے کہ میں دعا کروں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسے حالات پیدا کریں کہ وہ ہمارے دروس جو ہیں وہ باقاعدگی سے سنیں. ان کو نہ مانو لیکن سنو ضرور.
سننے گا تو تبدیلی آئے گی نا، سنے ہی نہ تو تبدیلی کیسے آ جائے؟ عمرے کرنے والے دو ساتھی ایک دوسرے کے بال کاٹیں بالکل جائز ہے، اپنے کاٹیں بالکل جائز ہے۔ بہرحال طواف جو ہے جب عین سورج سر پہ ہو، حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھے، نمازیوں کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہے تو سجدے والی جگہ سے دور گزرے۔ اگر آدمی 2 رکعت سنت پڑھ رہا ہے، عورت دائیں کھڑی ہوگی، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ فرض نماز میں عورت آگے نہ ہو اور برابر میں نہ ہو۔ ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی پڑھ رہی ہے، کھڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر وتر قضا ہو جائے پھر قضا کریں اگلی رات۔ جو لوگ رمضان سے یہاں ہیں ان کا حج افراد ہے۔ حج بدل میں قربانی کے لیے جو روپیہ ہے وہ بکری ہر حال میں یہاں ہوگی۔ جو قربانی ہمیشہ کرتے ہو وہ اپنے ملک میں ہو سکتی ہے، وہ اضحیہ ہے، وہ حج تمتع کی بکری نہیں ہے۔ میں نے 3 چکروں میں تو کندھا جو ہے ننگا رکھا، بعد میں نہیں رکھا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑی رحمتیں فرمائے۔ کہتے جی کہ بہت ساری خواتین پاکستان میں تو پردہ کرتی ہیں، مکے مدینے میں آ کے پردہ نہیں کرتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ یہاں سارے فرشتے رہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتی ہیں کہ وہ شیاطین الانس والجن بھی تو ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں نا۔ اور پھر جہاں پردے کا حکم اترا ہے وہاں پردہ کا توڑنا جو ہے وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر عورت گھر کے اندر بھی پڑے گی تو سارا حرم ہے نا، حرم میں 1 لاکھ ملے گا۔ اگر احرام کی حالت میں میری داڑھی کے بال ٹوٹ گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی بال ٹوٹتا ہے جو مردہ ہوتا ہے، زندہ بال کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اگر جماعت ہو جائے تو مسجد میں اسی جگہ دوسری جماعت نہ کریں، ہاں دور ہٹ کے کسی جگہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ پھر عادت ہو جاتی ہے نا، پھر لوگ اس جماعت کی قدر نہیں کرتے کہ چلو جب جائیں گے جماعت کر دیں گے، جب جائیں گے جماعت کر دیں گے، پھر پہلی جماعت کا فائدہ کیا ہوا؟ احرام کی حالت میں عورت پردہ کرے بالکل کرے۔ اگر کسی نے صفا کے بغیر سر مڈایا ہے تو صفا واجب تھا، چھوڑ دیا، دم پڑ گیا۔ دم ہر حال میں مکے میں دیا جاتا ہے، یہ اتنا باریک ہے بھائی، پڑھا بھی تو نہیں جاتا نا۔ حجر اسود کو موقع ملے بوسا دیں، نہ ملے اشارہ کریں۔ تفلی طواف تو سلے کپڑوں میں ہوتا ہے۔ عمرے کے طواف کے دوران اگر تعداد بھول گئے کتنے چکر لگائے تھے، اللہ قبول کرے، اور کیا ہو سکتا ہے۔ عورت احرام کی حالت میں بھی پردہ کرے۔ میرے والد احرام باندھ کے آئے تھے لیکن انہیں دل کا دورہ پڑا، ہسپتال میں ہیں، چھاتی کے بال بھی اتارے گئے، کوئی بات نہیں، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، بعد میں عمرہ بھی کر لیں گے، ایک دم بھی دے دیں گے بس۔ بابا ایسے کپڑا ڈالا جائے کہ منہ کو بھی نہ لگے، پردہ بھی رہے۔ کالا خطاب لگانا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ کالے کے علاوہ اور جو مرضی آئے رنگ لگا سکتے ہیں۔ حدیث میں غیر الشیء ولو بشیء، حضور نے فرمایا کہ اپنی سفیدی داڑھی جو ہے اس کو بدلو کوئی رنگ دے کر۔ اور محبوب رنگ جو تھا حضور کو فرمایا الحناء والقطم، کہ حنا اور قطم، قطم کہتے ہیں آپ جس کو بسمہ کہتے ہیں یا وسمہ کہتے ہیں، وہ ملا کے لگایا جائے، باقی کالا رنگ لگانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔
اگر کسی آدمی کو بار بار گیس کی شکایت ہے، وضو قائم نہیں رہتا، کوئی بات نہیں، آپ مغرب کے لیے جو وضو کریں رہے نہ رہے، عشاء تک وہی وضو کافی ہے، پھر جب عشاء کا وقت ہوگا وضو نیا کریں گے۔ ایک طواف کر کے کل امت کے لیے دعا کریں۔ اگر 15 یوم سے زیادہ قیام ہے تو نماز پوری پڑھیں۔ یلملم میقات ہے، اگر وہاں جا سکتے ہیں تو بہت بڑا اجر ہے۔ مسجد عائشہ حد حرم کے باہر ہل ہے، میقات نہیں ہے۔ میقات یلملم ہے، میقات جو ہے قرن المنازل ہے، میقات جو ہے جوفہ ہے، میقات جو ہے ذل حلیفہ ہے۔ صدقے اور رقم خیرات کی رقم کہاں خرچ کریں؟ جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے ان پہ خرچ کریں۔ فجر سے لے کر ظہر تک، ہاں سورج نکلنے کے بعد ظہر تک بالکل نمازیں پڑھتے رہیں۔ عصر کے بعد حنفی مسلک والے نہ پڑھیں، شافعی حنبلی پڑھتے رہیں۔ بوری فرقے کے بارے میں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ بھی شیعہ کی کوئی قسم ہے، باقی زیادہ مجھے معلومات نہیں ہے۔ اگر حالت احرام میں حرم میں جو پانی دھو رہے ہوتے ہیں وہ صابن لگ جائے کوئی بات نہیں، صدقہ حدود حرم میں دیں گے تو 1 لاکھ ملے گا، ورنہ تو صدقہ ہر جگہ جائز ہے۔ اگر محلے میں غیر مسلم بھی ہے اس کو بھی خیرات دے سکتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے نا، یہ کیا بات ہے؟ اللہ کے تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تمام انبیاء۔ آپ کی آواز نہیں پہنچتی، دعا کرو اللہ پہنچا دے۔ یہ ایک ہی سوال ہوتے ہیں نا۔ حدود حرم جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے مقرر ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم ارینا مناسکنا وتب علینا، تو حضرت جبریل نے آگے بتلا دی۔ روضہ اطہر پہ جب جائیں تو سب سے پہلے گھر میں غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، مسجد نبوی میں آئیں، دایاں قدم اندر رکھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھیں، تحیت المسجد پڑھنے کے بعد ادب سے درود شریف پڑھتے ہوئے آرام آرام سے چلیں۔ حضور سرکار دو عالم کی جالی مبارک کے سامنے نہ مل کے کھڑے ہوں نہ زیادہ دور کھڑے ہوں، درمیانی فاصلے پہ کھڑے ہو کر درمیانی آواز سے نہ چیخیں اور نہ آہستہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، جو بھی آپ کو یاد ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر، پھر سیدنا عمر، پھر کعبے کی طرف رخ کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ یہ نیاز اور 11ویں کا جو ہے یہ ثواب ہو تو ملے نا، یہ تو بدعت ہے، ثواب کا کام کرے تو ملے گا نا قیامت تک۔ یہ تو 11ویں، آپ نے 11ویں بھی گھڑی ہے نا، حضور کے زمانے میں نہیں، صحابہ میں نہیں، قرآن میں نہیں، حدیث میں، یہ تو بدعت ہو گئی، وہ ثواب کا کام کہاں سے ہو گیا؟ بہرحال آپ کی والدہ کا انتقال کراچی میں ہو گیا، انشاءاللہ قیامت تک ان کے حج لکھے جائیں گے، باقی اللہ آپ کو توفیق دے تو والدہ کا حج بدل کرا دیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر جو مغرب سے پہلے دسترخوان پہ کھجوریں ڈالتے ہیں وہ ہم کھا سکتے ہیں، بالکل کھا سکتے ہیں، یہ خیرات نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ مکے والے لوگ لاتے ہیں تاکہ روزے والے افطار کر لیں یا کسی کو آدمی کھا لے، یہ کوئی خیرات سمجھ کے نہیں دیتے وہ۔